بس یہ سمجھتے تھے کہ کرۂ زمین پر اپنی حکومت ہو جائے گی اور ہزاروں سال تک راج پاٹ کرتے رہیں گے. لیکن وہ ظلم کے انجام اور قہر الہی کی بجلیوں سے بالکل ہی نابلد تھے، بالکل ہی غافل تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوتا تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی. کان کی آن میں سب کچھ ویران ہو کر رہ جاتا ہے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہیدوں کا خون اس طرح رنگ لائے گا اور ان کی آہیں اور ان کی فریادیں رائیگاں نہ ہوں گی، اور دیکھتے دیکھتے ان کی سلطنت کے پرخچے ہو جائیں گے. تو ایک ایک فرد جو خون امام میں شریک تھا اس کا اس قدر بھونڈا حشر ہوگا، اور وہی فرات کا کنارہ ہوگا، وہی عاشورے کا دن ہوگا، اور ابن زیاد نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ موت کا شکار ہوگا. انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے گا، ان کو سولیوں کو چڑھایا جائے گا، ان کی لاشوں کو جلا دیا جائے گا، ان کی لاشیں پڑیں گی اور دنیا ان پر تھوک رہی ہوگی اور تف کر رہی ہوگی، اور ان کی ہلاکت پر کوئی دناسو بہانے والا نہ ہوگا، بلکہ ہر طرف خوشیوں کے اور مسرتوں کے فوارے ابل رہے ہوں گے. اور حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی شہادت جو ہے وہ آخر رنگ لائے گی. ان کے لیے ذرا کی تکلیفیں، صعوبتیں یہ عین راحتیں ہیں، اور ان کے لیے ہر مصیبت عزت کا بہت بڑا درجہ رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر عظیم مرتبہ عطا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور بجتا رہے گا، اور یزید اور یزیدیوں پر لوگ ملامت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. میرے محترم اور پیارے پیارے صحیح بھائیوں، اس طرح طرح کی سزائیں ان لوگوں پر ہوئی، اور بہت ہی یعنی کہ ذلت کی موت یہ لوگ مارے گئے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے فرملا، جس نے علی اصغر کے پیاسے گلے پر تیر چلایا تھا، وہ قدرتی عذاب میں گرفتار ہو گیا. اس کے آگے کا جو حصہ تھا، پورا آگے کا حصہ، چہرہ پیٹ سب آگے کا حصہ، اس میں اس کو بہت اگن ہوتی تھی، بہت جلن ہوتی تھی. اور پیچھے کا سارا حصہ جو تھا جسم کا، وہ اس پر اس کو دم حریر ہو گیا، بہت ٹھنڈک لگتی تھی. تو عجیب تماشا تھا اس کا، آگے وہ پنکھا کراتا تھا اور پیچھے وہ آگ سے سکائی کراتا تھا. اور کافی عرصے اس مصیبت میں گرفتار رہ کر، اور پیاس کی شدت بھی بہت تھی، اس کو بہت پیاس لگتی تھی اور ہر وقت میں پانی پیتا رہتا تھا، اور اسی مصیبت میں وہ آخر کار مارا گیا. جابر بن یزید ایک بدبخت تھا، اس نے امام علی مقام کا امامہ شریف جو تھا وہ لے لیا تھا، لیکن چھین لیا تھا جس طرح بھی، تو وہ پاگل ہو گیا، مخبوط الحواس ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور موریوں سے پانی پیتا تھا اور گوبر کھاتا تھا. وہ بھی اس طرح ہلاک ہو گیا. جولا حضرمی، اس نے پیراہن امام اتارا تھا آپ کے شہادت کے بعد، جس نے اقدس سے تہران شریف اتار لیا تھا اور خود پہن ڈالا تھا. تو اس بے ادب کو یہ سزا ملی کہ یہ کوڑ میں مبتلا ہو گیا، وہ برف ہو گیا، اور سارا جسم جو تھا وہ کوڑ میں سڑ گیا، اور اس طرح وہ سر سنا کر مر گیا.
عبد الرحمان بن حسین، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ کوری ہو گیا اور اسی طرح سر کے مر گیا۔ اکبر بن حنظلہ، اس نے امام علی مقام کی تلوار شریف لے لی تھی، اس کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بھی مبروس ہو گیا اور کوڑ میں مرا۔ سمر کی صورت جو تھی قتل کے وقت سور کی شکل میں متشکل ہو گئی، اور اس طرح مطلب طرح طرح کے عذاب بھگت کر، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر یہ لوگ دنیا سے چلے اور مارے گئے، اور ان کی موت جو تھی وہ سراسر عبرت تھی۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی جس سے چاہے انتقام لے لے اور انتقام کا ذریعہ بنا لے۔ شاید آپ میں سے سب کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مختار ثقفی جس نے یہ کیا، آپ سمجھتے ہوں یہ بہت بڑا محب اہل بیت ہوگا اور بہت بڑا ولی شخص ہوگا، بس یہ انتقام کے لیے مقرر ہوا، اس کے ذریعے انتقام ہوا۔ یہ محب اہل بیت ضرور تھا، تو محب اہل بیت تو آج بھی 1000 لاکھوں پھرتے، تو انہی میں کا کوئی تھا وہ، اور آخر کار جو ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، پہنچی وہیں پہ خواب جہاں کا سمیر تھا۔ اس مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا، میں کھل کر مرتد ہو گیا، میں اپنے آپ کو وہ اس میں نبی کہنا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ بہرحال دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کے ذریعے کیسا کام کرایا، تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے اپنی مرضی سے۔ ابو طالب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے ذریعے اسلام کو کافی نصرت ملی، تائید ملی۔ بدقسمتی سے ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، لیکن سرکار کی بڑی نصرت کی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے مطلب کام دے دے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال یہ واقعات جو میں نے عرض کیے ان کو کی تفصیل بہت ہے، اگر تھوڑے 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 بیان کیے جائیں تو لمبا عرصہ تک چلے، لیکن آج میں ان واقعات کا اختتام کر رہا ہوں، کر چکا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے بہرحال بہت ہی زبردست درس عبرت ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، امام علی مقام نے بھی پردہ کیا، یزید بھی موت سے ہمکنار ہوا، دونوں بظاہر آج دنیا میں نہیں ہیں، لیکن دونوں کے کارنامے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک داد و تحسین وصول کر رہا ہے، تو دوسرا حقارت اور نفرین کا شکار ہے، اور لوگ اس پر تس کر رہے ہیں، تو کریں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یزید پلید اس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہوگا یہ وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بہرحال میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک طرف حسینیت بھی ہمارے سامنے ہے، یزیدیت بھی ہمارے سامنے ہے۔ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، اس کو سمجھتے آپ کو دیر نہیں لگے گی۔ جب شریعت کا خون ہونے لگا، سنت پامال ہونے لگی، اور غیر شرعی حرکات حد سے تجاوز کرنے لگی، اور امام علی مقام کو بیعت لینے کا کہا جا رہا ہے، تو امام نے بیعت نہیں کی۔ آپ جانتے تھے کہ اگر میں بیعت نہیں کروں گا اشتعال بڑھے گا، اور اس وقت اس کے ہاتھ میں پاور سے بجائے اس کے ہاتھ میں تلوار یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن آپ نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ سمجھتے تھے، پھر بھی جان کی پرواہ نہیں کی کہ اگر میں اس کے آگے جھک جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں، اس کی بیعت کر لیتا ہوں، تو یہ جو برائیاں کرے گا ان